السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج سے آپ کے اس پیارے چینل اسلامک ٹیچر انڈیا پہ خوابوں کی تعبیر اور اس سے متعلق تفصیلات کی ویڈیوز شروع کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں تک آپ حضرات کو ان ویڈیوز کے اندر خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، خواب کی کیا اہمیت ہے، اور خواب ہمیں کن لوگوں سے پوچھنا چاہیے، کن لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے مشہور و معروف جو خواب ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور اگر آپ حضرات بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے کمنٹ باکس کے اندر آپ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ ہمارے ای میل پر یا واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی جائے گی۔ تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ خواب کی کیا اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس تعلق سے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارتوں کے علاوہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سچے خواب ہیں۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے خواب کی کیا اہمیت ہے ان چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور اس کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی۔ اور خواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی میں سے سب سے پہلے جس چیز سے سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے ہی خواب دیکھا کرتے تھے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھا کرتے تھے اور صبح میں وہ خواب بالکل سچے ہو جایا کرتے تھے، بالکل اس کی تعبیر صحیح ہو جاتی تھی، درست ثابت ہوتی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، کتنے طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور کن خوابوں کی تعبیر درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے علماؤں میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف معبرین ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں میں بڑے علماء کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث نفس۔ حدیث نفس یعنی کہ دل کے خیالات۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان پورے دن میں جو بھی کام کرتا ہے، جن کاموں کی طرف بھی اس کا زیادہ دھیان رہتا ہے، تو رات میں وہی چیزیں اس انسان کو خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ نمبر 2 ہے تخویف شیطان۔ تخویف شیطان، اس کو تصرف شیطانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ گندے اور برے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے مبشرات خداوندی، یعنی اچھے خواب جو نیک خواب ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کا دیدار جس میں کرایا جاتا ہے، اچھی چیزیں بتائی جاتی ہے، تو وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں مبشرات خداوندی کہا جاتا ہے۔ تعبیر کے اعتبار سے جن خوابوں کی تعبیر صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، ان میں سے صرف اور صرف تیسرے نمبر کا خواب ہے جو مبشرات خداوندی ہے، یعنی کہ اچھے خواب جو بھی ہوتے ہیں صرف انہی کی تعبیر درست اور صحیح ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے اور دوسرے خواب، یعنی کہ جو دلی خیالات کے خواب ہوتے ہیں یا تصرف شیطانی کے جو خواب ہوتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر درست نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خواب کی کیا اہمیت ہے اور خواب کی کتنی قسمیں ہوتی ہے اور کن خوابوں کی تعبیر صحیح اور درست ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔